اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے دوستو آپ کو خوش آمدید۔ دوستو میرا آج کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنی اولاد تھے اور اس میں کون کون سے انبیاء تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح عبد الرحمن اور شیث علیہ السلام، جن کو ہیبت اللہ بھی کہتے تھے۔ تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دی تھی۔ ان کی اولاد میں یہ 4 بزرگ تھے: سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں ود آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت نیک سلوک تھا اور بڑے نیک اور بزرگ تھے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ دیندار ولی اللہ تھے اور بہت لوگ ان کے مقصد تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو لوگ مجاور بن کر ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ابلیس لعین ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہا کہ اس بزرگ کی یادگار قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جس کو دیکھ دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر ابلیس نے ان کو کہا کہ تم کو دلوں سے آنا پڑتا ہے، دور سے آنا پڑتا ہے، اس لیے میں تم کو بہت سی تصویریں بنا دیتا ہوں، ان کو تم بطور یادگار کے سمجھو اور گھروں میں رکھ لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آ گئی، مگر دوسری پشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصویروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام ود تھا۔ اسی طرح سوا اور یغوث، یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے بتوں کو اہل عرب نے لیا۔ دومتال جنگل میں قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے اور حزیل قبیلہ سوا کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو عطیف جو صرف کے رہنے والے تھے یہ یغوث کے پوجا کرتے تھے، اور ہمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا، اور اہل زیکلا کا قبیلہ حمیر نصر بت کو ماننے والے تھے۔ یہ پانچوں بت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں زمین کے تہہ میں دب گئے تھے۔ ابلیس مردود نے عرب والوں کو ان کا نشان بتایا، پھر عرب کے نادانوں نے ان کو زمین سے نکالا، پھر ان کی پوجا شروع کی۔ اصل میں یہ سب بڑے بزرگ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان لعین نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کے عبادت گاہوں میں ان کی یادگار قائم کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر مشہوری ہو گئی۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے ان جگہوں پر پرستش نہ ہوتی تھی۔ پھر ان لوگوں کے مر جانے اور علم کے اٹھ جانے پر پچھلے لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ جن بتوں کا ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ عرب کے اور بھی بہت سے بت تھے۔ بنی ثقیف کا لات تھا، اور بنی سلیم کا عزا، اور بنی غطفان و بنی نذیر، اور بنی سعد اور بنی بکر کا بھی عزا تھا، اور اہل قدید اور مسلل کا منات تھا، اور اہل مدینہ بھی ان بتوں کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اور اصاف، نائلہ و ہبل اہل مکہ کے بت تھے۔ اصاف کو حجر اسود کے سامنے کوہ صفا پر کھڑا کیا تھا، اور نائلہ کو رکن یمانی کے سامنے، اور ہبل کو خاص کعبے کے اندر لگایا تھا۔ یہ بڑا بت تھا، 8 گز اونچا تھا۔ جنگ کے وقت اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ ابو سفیان نے احد کی جنگ میں پکارا تھا کہ اول حبول، اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ عز وجل۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا، اس کے بعد یہ 5 بڑے بت شیطان کے دکھانے پر ریت سے لوگوں نے نکالے، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ وہ یہ ہے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے
اور پروردگار عالم نے بھی بتا دیا کہ اب ان میں ایمان لانے والے کوئی نہیں ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کرنی شروع کر دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عنقریب تم دیکھ لو گے۔ اور بعض سلف کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہو گئی۔ اس کشتی میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ تھا۔ پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ کا قول ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ تھے، اور ابن عباس کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ، اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے۔ ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا اور اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا تھا۔ تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوفے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ نباتات وغیرہ کے بیچ بھی کشتی میں رکھے تھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درہ سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے اور پچھلا دڑ ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا تھا، اٹھ نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر نوح علیہ السلام نے فرمایا، آ جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تب گدھا بھی چڑھ گیا۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ یہاں تک تھا۔ انشاءاللہ کل میں اسی واقعے کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔